السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان دانش مراد آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ ناظرین، اس وقت میں بلوچستان ہائی کورٹ میں موجود ہوں، جہاں پیکا جو ترمیمی ایکٹ ہے اس پہ جو آرڈیننس ہے اس کے ترمیم کے خلاف بلوچستان یونین آف جرنلسٹ اور بلوچستان بار کونسل کی جانب سے مشترکہ طور پر جو ہے وہ اس جو آرڈیننس اس کو مشترکہ طور پر چیلنج کیا گیا ہے بلوچستان ہائی کورٹ میں، اور اس کے حوالے سے جو اپنے خدشات ہیں اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت سینئر صحافی اور جو ہمارے بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے صدر ہیں عرفان سعید صاحب، ان سے جانتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ۔ آرڈیننس کو مشترکہ طور پر چیلنج کیا گیا، کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیں جی، یہ جو آرڈیننس ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی اجلت میں تیار کیا گیا ہے۔ اس میں بڑے ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری صحافی برادری کے لیے بہت زیادہ شکنجے ٹائٹ کر دیے گئے ہیں، اور بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں جو ہے نا سچ سننے کی، برداشت کرنے کی لوگوں میں ہمت نہیں ہے، اور خاص طور پہ گورنمنٹ جو خود سوشل میڈیا اور میڈیا کی آزادی کے لیے بڑی باتیں کرتی تھی، لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ اسی کے دور میں آج یہ پیکا جیسے قوانین لائے جا رہے ہیں، آرڈیننس لائے جا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے جاتے، پارلیمنٹ سے مشترکہ طور پر اس کو منظور کرواتے، اس کے بعد اس کو کرتے تو پھر اس میں بھی، اور سب سے بڑی بات ہے میڈیا ہاؤسز جو ہیں یا ان کی جو تنظیمیں ہیں ان کو آپ آن بورڈ لیتے، ان سے مشاورت کرتے۔ میں سمجھتا ہوں آلریڈی یہاں پر ڈیفرمیشن کا ایک لاز موجود ہے، اس کے تحت اگر اسی پر عمل درآمد کر دیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو یہ دوسرے آرڈیننس لانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہمارا میڈیا بڑا ذمہ دار میڈیا ہے اور ہمیشہ سے اس نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے تھوڑی بہت کوئی اس کو چیک رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس قوانین ہیں، آپ نے آلریڈی یہاں پہ قوانین نافذ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس قسم کے قوانین صرف سوشل میڈیا پہ نہیں بلکہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو بھی ایک قسم کا دبانے کی کوشش ہے، جس کو ہم نے آج چیلنج کیا۔ ہم شکر گزار ہیں بلوچستان بار کونسل کے، جنہوں نے ہمارے ساتھ اس جدوجہد میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور آج انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر بلوچستان ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا۔ سر، فواد چودھری تو کہہ رہے ہیں صحافت پر اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، صرف ہم نے وہ اس چیز کو روکنے کی کوشش کی ہے، کسی کی عزت پر بات نہ کی جائے۔ دیکھیں جی، یہ ٹرینڈ فواد چودھری صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ پی ٹی آئی کی دور میں جس طریقے سے شروع ہوا، جس طریقے سے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی گئیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بھی اس کی بالکل مذمت کرتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح ذاتیات پر کسی پر اٹیک نہیں ہونے چاہیے، جو فیکٹس ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ فواد چودھری صاحب جو کہتے ہیں کہ جی یہ ان کی شروع دن سے یہ خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے میڈیا کو دبایا جائے، اور یہ خواہش انہوں نے جیسے حکومت بنی تھی اس وقت بھی انہوں نے ایک ایکٹ لانے کی کوشش کی، لیکن ہماری برادری کی طرف سے، صحافتی تنظیموں کی طرف سے ان پر پریشر بلڈ اپ کیا گیا گورنمنٹ پہ کہ اس قسم کے کالے قانون نہ لائے جائیں، لیکن اس کے کچھ عرصے بعد آج پھر دیکھیں اب پھر انہوں نے ایک یہ پیکا کے ذریعے ایک صحافت کو دبانے۔ اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی ایک اچھی جو تھی وہ ہم نے اس کو ویلکم بھی کیا، جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو گورنمنٹ نے منظور کیا، ہم نے اس کو ویلکم کیا۔ دیکھیں، جہاں پر اس قسم کی جو چیزیں جو نیگیٹو نیوز ہے یا نیگیٹو خبریں، پروپیگنڈے، بالکل اس پہ ہم بھی کہتے ہیں، ہماری تمام صحافتی برادری اس چیزوں پر متفق ہے کہ نیگیٹو خبریں یا کسی کی ذاتیات پر حملے نہیں ہونے چاہیے، پازیٹو صحافت ہونی چاہیے۔ اس کے ہم بھی ہمارے اکابرین نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، لیکن آپ سچ کو اس طریقے سے دبا کے، اور جس طریقے سے اسپیکر قانون میں کہ 5 سال کی فوری طور پر قید، ایف آئی اے کے ذریعے گرفتاریاں، اور یہ کون سے دنیا میں ہم رہ رہے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی کہ جنہوں نے بڑے اچھے ریمارکس دیے ہیں۔ کل جو ہماری ہیئرنگ تھی پی ایف یو جے کی جانب سے جو اپلیکیشن دائر کی گئی تھی، تو اس پر جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے انہوں نے فوری طور پر ایف آئی اے کو اور تمام جو اداروں کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی اس قانون کے ذریعے کسی بھی قسم کی گرفتاری کو عمل میں نہ لائیں جب تک یہ کیس چل رہا ہے۔ شکریہ سر۔ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے صدر عرفان سعید صاحب موجود تھے، جو اس کیس کے حوالے سے اپنے خدشات کے اظہار کر رہے تھے، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ حکومت کو ایسے عجلت میں قوانین نہیں بنانے چاہیے۔ میرے ساتھ اس وقت بلوچستان بار کونسل کے صدر اور نمائندے موجود ہیں، راہب خان بولیدی ایڈوکیٹ صاحب۔ سر، کیا کہیں گے؟ بلوچستان بار کونسل نے بھی اسے چیلنج کیا ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آرڈیننس ہے یہ خود آئین کی متصادم ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے، جہاں پہ اگر آپ کا پارلیمنٹ موجود ہو تو میرے خیال میں اس قسم کے آرڈیننس کا ضرورت نہیں ہے، صدارتی آرڈیننس کا ضرورت نہیں ہے۔ یہ آزاد صحافت پہ ایک حملہ ہے،
اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے. پاکستان کے اندر کہیں بھی آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوگی, وائلیشن ہوگا, ہم بلوچستان بار کونسل ہم اس عمل میں ہم اس کی مخالفت کریں گے. ہم نے اس صدارتی آرڈیننس کو آج ہم نے بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے. ہم آخری تہے تک ہم جائیں گے. ہم صحافی تنظیموں کے ساتھ ہیں, ہم پاکستان یونین آف جرنلسٹ کے ساتھ ہیں, بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے ساتھ ہیں. جدھر جو بھی جدوجہد ہوگا وکلاء برادری صحافیوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہوگا. سر, صدارتی آرڈیننس ہم دیکھتے ہیں کہ ہنگامی صورتحال میں لائی جاتی ہے, یا ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے جہاں پر صورتحال ایمرجنسی کی بنیاد پر ہو. اب اس جلدی میں اجرت میں لایا گیا, اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اسے بدنیتی کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ صدارتی جو آرڈیننس ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے. اس سے قبل بھی جو موجودہ صدر نے قاضی فائزہ کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا تھا, اس سے ان کے اس موجودہ دور کو ہم صدارتی آرڈیننس کا فیکٹری ہم کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں انہوں نے ایک فیکٹری کھول رکھی, آرڈیننس جاری کرتے ہیں. آپ پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. سینٹ موجود ہے, قومی اسمبلی موجود ہے. تو میرے خیال میں یہ سب سے پاکستان کی تاریخ کا یہ بہت بڑا المیہ ہوگا. یہ بدترین صدارتی اس کا دور ہوگا جسے ہم یاد کریں گے تاریخ میں کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے موجود میں اس قسم کے آرڈیننس لائے. یہ جو بھی آرڈیننس آتے ہیں یہ آئین اور قانون کے متصادم ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ سر, آپ کا بھی بہت شکریہ. بلوچستان یونین آف جرنلسٹ اور بلوچستان بار کونسل کے نمائندے موجود تھے ہمارے ساتھ, تو آج اس قانون کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کر رہے تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ اس جو قانون تھا صدارتی آرڈیننس, اس کو مشترکہ طور پر بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا, اور اپنے جو خدشات ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک درخواست بھی دی ہے. اوور آل سچویشن اس وقت یہ ہے کہ جو بلوچستان بار کونسل اور بلوچستان یونین آف جرنلسٹ ہے وہ یہاں پر ان کے نمائندے موجود تھے, اور انہوں نے جو بلوچستان پیکا ایکٹ میں جو ترمیم آرڈیننس ہے اس کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو درخواست ہے وہ بھی بلوچستان ہائی کورٹ میں دائر کی ہے. اسی کے ساتھ آپ کا میزبان اجازت چاہے گا. اسی موضوع کے ساتھ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.